ننوا قدیم زمانے کا ایک شہر تھا جو موجودہ عراق کے علاقے میں واقع تھا۔ ننوا کے لوگ خوشحال اور طاقتور تھے، لیکن وہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ ننوا کے لوگ بت پرستی اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں سچے خدا کی عبادت کی طرف بلانے کی بھرپور کوشش کی، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت کا مذاق اڑایا اور اپنی گمراہی میں ڈٹے رہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کو مایوسی ہونے لگی۔ انہیں لگا کہ یہ لوگ کبھی حق کو قبول نہیں کریں گے۔ مایوسی کے عالم میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر وہ ننوا سے نکل گئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے تاکہ کہیں دور چلے جائیں۔ جیسے ہی کشتی سمندر میں آگے بڑھی، ایک شدید طوفان آ گیا۔ ملاحوں کو لگا کہ کوئی نافرمان اس طوفان کا سبب ہے۔ انہوں نے قرعہ ڈالا تاکہ معلوم ہو کہ کس کی وجہ سے یہ طوفان آیا ہے۔ پہلی بار قرعہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ ملاحوں کو شک ہوا، اس لیے دوبارہ قرعہ ڈالا گیا، لیکن پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا۔ جب تیسری مرتبہ بھی قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا تو ملاحوں کے شکوک دور ہو گئے اور حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ پھر ملاحوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور وہ اس کے پیٹ میں قید ہو گئے۔ طوفان رک گیا اور کشتی اپنے سفر پر روانہ ہو گئی، مگر حضرت یونس علیہ السلام سمندر کی گہرائیوں میں چلے گئے۔ 3 دن اور 3 راتیں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ ہر طرف اندھیرا تھا، چاروں طرف پانی میں گھرے ہوئے اور مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگی اور یہ مشہور دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ بغیر کسی تکلیف کے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے انہیں ایک کنارے پر اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور اور بیمار ہو چکے تھے، مگر اللہ کی رحمت نے انہیں بچا لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام بے حد کمزور اور نڈھال ساحل پر پڑے تھے تو اللہ نے ان کے لیے ایک درخت اگایا جسے عام طور پر کدو کا درخت کہا جاتا ہے۔ یہ درخت انہیں سایہ اور خوراک فراہم کرنے کا ذریعہ بنا تاکہ وہ صحت یاب ہو سکیں۔ جب یونس علیہ السلام مکمل صحت یاب ہو گئے تو اللہ نے انہیں دوبارہ ننوا جانے کا حکم دیا۔ اس بار جب حضرت یونس علیہ السلام واپس آئے تو ننوا کے لوگ ان کی بات سننے کے لیے تیار تھے۔ وہ اپنی پچھلی غلطیوں سے سبق سیکھ چکے تھے اور ہدایت کے لیے تیار تھے۔ ننوا کے لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا اور اسلام کے پیغام کو قبول کر لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، مشکلات میں صبر کرنا چاہیے اور سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی رحمت بے حد وسیع ہے۔